بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ کہہ دو کہ جو مال تم خرچ کرو تو اس میں حق ہے تمہارے ماں باپ کا اور رشتہ داروں کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ تم پر لڑائی کا حکم ہوا ہے اور وہ تمہارے بھار محسوس ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے بھلی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ لوگ تم سے حرمت والے مہینے کی بابت پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑنا کیسا ہے؟ کہہ دو کہ اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے لوگوں کو اس سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑی برائی ہے۔ اور یہ لوگ تم سے نرنتر لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر قابو پائیں، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں مر جائے تو ایسے لوگوں کے عمل ضائع ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ آگ میں پڑنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لوگ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان کا گناہ بہت زیادہ ہے ان کے فائدے سے۔ اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ کہہ دو کہ جو حاجت ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے احکام کو بیان کرتا ہے تاکہ تم دھیان کرو دنیا اور آخرت کے معاملوں میں۔ اور وہ تم سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ جس میں ان کی بہتری ہو وہ بہتر ہے، اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے کہ کون خرابی پیدا کرنے والا ہے اور کون درستگی پیدا کرنے والا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، اللہ زبردست ہے، تدبیر والا ہے۔ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور مومن کنیز بہتر ہے ایک مشرک عورت سے، اگرچہ وہ تمہیں اچھی معلوم ہو۔ اور اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں۔ مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک سے، اگرچہ وہ تمہیں اچھا معلوم ہو۔ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ وہ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور وہ تم سے حیض ماسک دھرم کا حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ وہ ایک گندگی ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو اس طریقے سے ان کے پاس جاؤ جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اللہ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور وہ دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ اور اپنے لیے آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تمہیں ضرور اس سے ملنا ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ تم بھلائی نہ کرو اور پرہیزگاری نہ کرو اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کرو۔ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم کو نہیں پکڑتا، مگر وہ اس کام پر پکڑتا ہے
جو تمہارے دل کرتے ہیں، اور اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا لیں ان کے لیے 4 مہینے تک کی مہلت ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے، اور اگر وہ طلاق کا فیصلہ کریں تو یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے پیٹ میں، اور اس دوران میں ان کے شوہر انہیں پھر لوٹا لینے کا حق رکھتے ہیں اگر وہ صلح کرنا چاہیں، اور ان عورتوں کے لیے دستور کے مطابق اسی طرح حقوق ہے جس طرح دستور کے مطابق ان پر ذمہ داریاں ہیں، اور مردوں کا ان کے مقابلے میں کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے، اور اللہ زبردست ہے، تدبیر والا ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو قاعدے کے مطابق رکھ لینا ہے یا خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کر دینا، اور تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ ان عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، مگر یہ کہ دونوں کو ڈر ہو کہ اللہ کی حدوں پر قائم نہ رہ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ دونوں اللہ کی حدوں پر قائم نہ رہ سکیں گے تو دونوں پر گناہ نہیں اس مال میں جسے عورت فدیے میں دیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان سے باہر نہ نکلو، اور جو شخص اللہ کی حدوں سے نکل جائے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر وہ اسے طلاق دے دیں تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے، پھر اگر وہ مرد اسے طلاق دے دے تب گناہ نہیں ان دونوں پر کہ پھر مل جائیں بشرطے کہ انہیں اللہ کی حدوں پر قائم رہنے کی امید ہو۔ یہ خداوندی حدیں ہیں جنہیں وہ بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو دانش مند ہیں، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت تک پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق رکھ لو یا قاعدے کے مطابق رخصت کر دو، اور تکلیف پہنچانے کی غرض سے نہ روکو تاکہ ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا اس نے اپنا ہی برا کیا۔ اور اللہ کی آیتوں کو کھیل نہ بناؤ، اور یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو اور اس کتاب و حکمت کو جو اس نے تمہاری نصیحت کے لیے اتاری ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ دستور کے انوسار آپس میں راضی ہو جائیں۔ یہ نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور ستھرا طریقہ ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں ان لوگوں کے لیے جو پوری مدت تک دودھ پلانا چاہتے ہوں، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمے ہے ان ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق۔ کسی کو حکم نہیں دیا جاتا مگر اس کی برداشت کے موافق، نہ کسی ماں کو اس کے بچے کے سبب سے تکلیف دی جائے اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کے سبب سے، اور یہی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر دونوں آپسی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچے کو کسی اور سے دودھ پلواؤ تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ تم قاعدے کے مطابق وہ ادا کر دو جو تم نے انہیں دینا ٹھہرایا تھا، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو
کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک انتظار میں رکھیں۔ پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچیں تو جو کچھ وہ اپنے بارے میں قاعدے کے موافق کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور تمہارے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو پیغام دینے میں کوئی بات اشارے میں کہو یا اپنے دل میں چھپائے رکھو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ضرور ان کا دھیان کرو گے، مگر چھپ کر ان سے وعدہ نہ کرو۔ تم ان سے صرف دستور کے مطابق کوئی بات کہہ سکتے ہو، اور نکاح کا ارادہ اس وقت تک نہ کرو جب تک نردھارت مدت پوری نہ ہو جائے، اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، پس اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ اگر تم عورتوں کو ایسی حالت میں طلاق دو کہ نہ انہیں تم نے ہاتھ لگایا ہے اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا ہے، تو ان کے مہر کا تم پر کچھ معاوضہ نہیں، البتہ انہیں دستور کے مطابق کچھ سامان دے دو۔ وسعت والے پر اپنی حیثیت کے مطابق ہے، اور تنگی والے پر اپنی حیثیت کے مطابق، یہ نیکی کرنے والوں پر لازم ہے۔ اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ انہیں ہاتھ لگاؤ، اور تم ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے تھے، تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا ہو اس کا آدھا ادا کرو۔ یہ اور بات ہے، یہ وہ کہ معاف کر دیں، یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور تمہارا معاف کر دینا زیادہ قریب ہے تقوی سے۔ اور آپس میں احسان کرنے سے غفلت مت کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ پابندی کرو نمازوں کی، اور پابندی کرو بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے سامنے عزیز بنے ہوئے۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو تو پیدل یا سواری پر پڑھ لو، پھر جب امن کی حالت آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جسے تم نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ رہے ہوں، وہ اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر دیں کہ 1 سال تک انہیں گھر میں رکھ کر خرچ دیا جائے۔ پھر اگر وہ خود سے گھر چھوڑ دیں تو جو کچھ وہ اپنے معاملے میں دستور کے مطابق کریں اس کا تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور طلاق دی ہوئی عورتوں کو بھی دستور کے مطابق خرچ دینا ہے، یہ لازم ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے بھاگ کھڑے ہوئے موت کے ڈر سے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ بے شک اللہ لوگوں کو فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور اللہ کی راہ میں لڑو، اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے کہ اللہ اسے بڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے، اور اللہ ہی تنگی بھی پیدا کرتا ہے اور کشادگی بھی، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا موسیٰ کے بعد، جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں؟ نبی نے جواب دیا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں لڑائی کا حکم دیا جائے تب تم نہ لڑو۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے اور اپنے بچوں سے جدا کیا گیا ہے۔ پھر جب انہیں لڑائی کا حکم ہوا تو تھوڑے لوگوں کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا، اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسے ہمارے اوپر بادشاہی کیسے مل سکتی ہے،
حالانکہ اس کے مقابلے میں ہم بادشاہی کے زیادہ حقدار ہیں اور اسے زیادہ دولت بھی حاصل نہیں۔ نبی نے کہا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسے چنا ہے اور علم اور جسم میں اسے زیادتی دی ہے، اور اللہ اپنی سلطنت جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے تسکین ہے، اور موسیٰ کے سمودائے اور ہارون کے سمودائے چھوڑی ہوئی یادگاریں ہیں۔ اس صندوق کو فرشتے لے آئیں گے، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ پھر جب طالوت فوجوں کو لے کر چلا تو اس نے کہا، اللہ تمہیں ایک ندی کے ذریعے آزمانے والا ہے، پس جس نے اس کا پانی پیا وہ میرا ساتھی نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا وہ میرا ساتھی ہے، مگر یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ تو انہوں نے اس میں سے خوب پیا سوائے تھوڑے آدمیوں کے۔ پھر جب طالوت اور جو اس کے ساتھ ایمان پر قائم رہے تھے دریا پار کر چکے تو وہ لوگ بولے کہ آج ہمیں جالوت اور اس کی فوجوں سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یہ جانتے تھے کہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب جالوت اور اس کی فوجوں سے اس کا سامنا ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر ڈال دے اور ہمارے قدموں کو جما دے، اور ان منکروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے داؤد کو بادشاہت اور دانائی عطا کی، اور جن چیزوں کو چاہا علم بخشا۔ اور اگر اللہ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے ہٹاتا نہ رہے تو زمین فساد سے بھر جائے، مگر اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک، اور بے شک تو پیغمبروں میں سے ہے۔ ان پیغمبروں میں سے کچھ کو ہم نے کچھ پر فضیلت دی، ان میں سے کچھ سے اللہ نے کلام کیا اور کچھ کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں دیں، اور ہم نے اس کی مدد کی روح القدس سے۔ اللہ اگر چاہتا تو ان کے بعد والے صاف حکم آ جانے کے بعد نہ لڑتے، مگر انہوں نے مت بھید کیا۔ پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا اور کسی نے انکار کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اے ایمان والو، خرچ کرو ان چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ خرید فروخت ہے اور نہ دوستی ہے اور نہ سفارش، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہی ہیں ظلم کرنے والے۔ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو تھامنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہیں۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین میں چھائی ہوئی ہے، وہ تھکتا نہیں ان کے تھامنے سے، اور وہی ہے بلند مرتبہ والا۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ پس جو شخص شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا تو جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ کام بنانے والا ہے ایمان والوں کا، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے، اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے دوست شیطان ہیں، وہ انہیں اجالے سے نکال کر
اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا تم نے اسے نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں حجت کی، کیونکہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، وہ بولا کہ میں جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے، تم اسے پچھم سے نکال دو۔ تب وہ منکر حیران رہ گیا، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ یا جیسے وہ شخص جس کا گزر ایک بستی پر ہوا اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، اس نے کہا ہلاک ہو جانے کے بعد اللہ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ پھر اللہ نے اس پر 100 برسوں تک کے لیے موت طاری کر دی، پھر اسے اٹھایا۔ اللہ نے پوچھا تم کتنی دیر اس حالت میں رہے؟ اس نے کہا کہ 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم۔ اللہ نے کہا نہیں، بلکہ تم اللہ نے کہا نہیں، اللہ نے کہا نہیں بلکہ تم 100 برس رہے ہو۔ اب تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ سڑی نہیں ہیں، اور اپنے گدھوں کو دیکھو، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ اور ہڈیوں کی طرف دیکھو، کس طرح ہم ان کا ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پس جب اس پر واضح ہو گیا تو کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، اللہ نے کہا کیا تم نے یقین نہیں کیا؟ ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، مگر اس لیے کہ میرے دل کو تسکین ہو جائے۔ فرمایا تم 4 پرندے لو اور انہیں اپنے سے ہلا لو، پھر ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ پہاڑی پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو جس سے 7 بالیں پیدا ہوں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے ستانا ہو، اور اللہ بے نیاز ہے، تحمل والا ہے۔ اے ایمان والو، احسان رکھ کر اور ستا کر اپنے صدقے کو ضائع نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، پس اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زور کی بارش ہو جو اسے بالکل صاف کر دے۔ ایسے لوگوں کو اپنی کمائی کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گی، اور اللہ انکار کرنے والوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اور اپنے نفس میں پختگی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایک باغ کی طرح ہے جو بلندی پر ہو، اس پر زور کی بارش پڑی تو وہ دوگنا پھل لایا، اور اگر زور کی بارش نہ پڑے تو ہلکی فوار بھی کافی ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اس میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں، اور وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، تب اس باغ پر ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو،
پھر وہ باغ جل جائے۔ اللہ اس طرح تمہارے لیے کھول کر نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ اے ایمان والو، خرچ کرو عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے پیدا کیا ہے، اور گھٹیا چیز کا ارادہ نہ کرو کہ اس میں سے خرچ کرو، حالانکہ تم کبھی اسے لینے والے نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ چشم پوشی کر جاؤ اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور بری بات پر ابھارتا ہے، اور اللہ وعدہ دیتا ہے اپنی بخشش کا اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے حکمت دے دیتا ہے، اور جسے حکمت ملی اسے بڑی دولت مل گئی۔ اور نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اور تم جو خرچ کرتے ہو یا جو نذر مانتے ہو اسے اللہ جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم اپنے صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، اور اگر تم انہیں چھپا کر محتاجوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے واقف ہے۔ انہیں ہدایت پر لانا تمہارا ذمہ نہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور جو مال تم خرچ کرو گے اپنے ہی لیے کرو گے، اور تم نہ خرچ کرو مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اور تم جو مال خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا کر دیا جائے گا، اور تمہارے لیے اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ ان حاجت مندوں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں گھر گئے ہوں، زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ناوافق آدمی انہیں غنی خیال کرتا ہے ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے۔ تم انہیں ان کی صورت میں پہچان سکتے ہو، وہ لوگوں سے نبٹ کر نہیں مانگتے۔ اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں نہ اٹھیں گے مگر اس شخص کی طرح جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت کرنا بھی ویسا ہی ہے جیسا سود لینا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال ٹھہرایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ اس سے رک گیا تو جو کچھ وہ لے چکا وہ اس کے لیے ہے۔ پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ اس سے رک گیا تو جو کچھ وہ لے چکا وہ اس کے لیے ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جو شخص پھر وہی کرے تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ پسند نہیں کرتا ناشکروں کو، گناہ گاروں کو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کے لیے خبردار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو اصل رقم کے تم حقدار ہو، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اور اگر ایک شخص تنگی والا ہے تو اس کی فراخی تک مہلت دو، اور اگر معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا پورا مل جائے گا،
اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم کسی نردھارت مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور اسے لکھے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جیسا اللہ نے اسے سکھایا اسی طرح اسے چاہیے کہ لکھ دے، اور وہ شخص لکھوائے جس پر ادائیگی کا حق آتا ہے، اور وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ اور اگر وہ شخص جس پر ادائیگی کا حق آتا ہے بے سمجھ ہو یا کمزور ہو یا خود لکھوانے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو چاہیے کہ اس کا ولی سنرکشک انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ کر لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں، اور لوگوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اسے یاد دلا دے، اور گواہ انکار نہ کریں جب وہ بلائے جائیں۔ اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کے نردھارت کے ساتھ اسے لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ یہ لکھ لینا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کا طریقہ ہے، اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور زیادہ سنبھاونا ہے کہ تم شبہ میں نہ پڑو۔ لیکن اگر کوئی سودا نقد ہو جس کا تم آپس میں لین دین کیا کرتے ہو، تم پر کوئی الزام نہیں کہ تم اسے نہ لکھو، مگر جب یہ سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کسی لکھنے والے کو یا گواہ کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہوگی۔ اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن گروی رکھنے کی چیزیں قبضے میں دے دی جائیں، اور اگر ایک دوسرے کا اعتبار کرنا ہو تو چاہیے کہ جس پر اعتبار کیا گیا وہ اعتبار کو پورا کرے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو شخص چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جاننے والا ہے۔ اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، تم اپنے دل کی باتوں کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پر اترا ہے، اور مسلمان بھی اس پر ایمان لائے ہیں، سب ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق، اسے ملے گا وہی جو اس نے کمایا اور اس پر پڑے گا وہی جو اس نے کیا۔ اے ہمارے رب، ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا ہم غلطی کر جائیں، اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ڈالا تھا ہم سے اگلوں پر، اے ہمارے رب ہم سے وہ نہ اٹھوا جس کی طاقت ہم میں نہیں، اور درگزر کر ہم سے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہمارا کارساز ہے، پس انکار کرنے والوں کے مقابلے میں ہماری مدد کر، آمین۔ تو یہ تھی دوستو البقرہ کی پوری صورت، یہ یہاں پر مکمل ہوئی ہے۔ نیکسٹ صورت انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اور یہ ہے سورہ نمبر 3 آل عمران کی۔ انشاءاللہ تعالی یہ میں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں پڑھ کے سناؤں گا۔ آپ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے اور سبسکرائب کر لینا میرے چینل کو، تاکہ آگے آنے والی میں جب یہ ویڈیو ڈالوں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔